بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد بن عبد الرحمن ہاشمی کہتے ہیں، عید الاضحیٰ کے دن میں اپنی ماں کی خدمت میں آیا۔ میں نے ان کے پاس ایک ایسی عورت دیکھی جس کے کپڑے بہت ہی میلے تھے۔ میرے والدہ نے مجھ سے فرمایا، کیا تم ان کو پہچانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ بس انہوں نے کہا، یہ جعفر برمکی کی ماں عتاب ہے۔ جعفر برمکی ہارون رشید کا وزیر تھا اور خاندان برمکہ کی فیاضی آج تک مشہور ہے۔ میں نے ان کو سلام کیا اور کہا، اپنے حالات کچھ مجھ سے بیان کیجیے۔ انہوں نے کہا، میں مجملاً ایک ایسی بات تم سے کہتی ہوں جسے سن کر تمہیں عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ وہ یہ کہ ایک دن عید کا ایسا بھی تھا جبکہ میرے سر پر 400 لونڈیاں کھڑی تھی اور بائیں ہمہ میں اپنے لڑکے جعفر برمکی کو نافرمان خیال کرتی تھی۔ آج میں تمہارے پاس آئی ہوں اور تم سے بکریوں کی 2 کالی مانگتے ہو تاکہ ان میں سے ایک کا استر کرو اور دوسرے کا ابرا بناؤ، یعنی اپنا لباس بنا لو۔ میں نے ان کو 500 درہم دی اور عرض کیا، وہ ہمارے پاس اس وقت تک آتی جاتی رہی جب تک کہ موت ہمارے درمیان تفرقہ نہ ڈالے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ دونوں پر رحم کرے۔ بیان کرتے ہیں، مجاہدین میں سے ایک غازی نے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ایک بے دین پر حملہ کیا تاکہ اس کو قتل کرے۔ اس کے گھوڑے نے کام میں کوتاہی کی اور اس پر بے دین نے حملہ کیا اور قریب تھا کہ وہ بے دین اس کو مار ڈالے کہ اس بے دین کے گھوڑے نے بھی اسی طرح اس میں کوتاہی کی۔ اس کے بعد غازی نے اس بے دین پر دوسری اور تیسری مرتبہ حملہ کیا اور اس کے گھوڑے نے کام میں کمی کی۔ وہ غازی رنجیدہ ہو کر واپس آیا کیونکہ کافر بے دین کا قتل اس سے فوت ہو گیا اور اس کو اپنے گھوڑے سے ایسی بات واقع ہوئی جو اس سے پہلے کبھی نہیں واقع ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ غازی اپنے خیمہ کی چوبوں پر سویا۔ اس کا گھوڑا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے یہ دیکھا کہ گویا اس کا گھوڑا اس سے کلام کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ کیا تم مجھے میرے قصور پر ملامت کرتے ہو، حالانکہ تم نے کل میرے دانہ اور گھاس میں کوٹا درہم خرچ کیا تھا۔ چنانچہ وہ اپنے خواب سے بیدار ہوا، گھاس بیچنے والے کے پاس گیا اور اس سے کوٹا درہم لے کر اچھے درہم سے بدلا۔ اس کے بعد گھوڑے پر سوار ہو کر اس بے دین کی طرف گیا اور اس کو مار ڈالا۔